السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات المصابیح کے باب کتاب الصوم کے ذیلی عنوان رمضان نیکیوں کا موسم بہار حدیث نمبر 1 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جس کی تشریح مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے آغاز میں لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے خطبات دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی خطبات میں سے ایک یہ خطبہ ہے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہاں مخاطب وہ مسلمان ہیں جن سے زیادہ سچے اور پکے مومن انسانی تاریخ میں نہیں دیکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات فرمائی ہیں عام طور پر اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرمائی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے وقت جو لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہوتے تھے ان کے بارے میں یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی کمزور ایمان کے یا اتباع اوامر میں کوتاہیاں کرنے والے مسلمان ہوں گے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ ان ہدایات کے مخاطب وہ سچے اہل ایمان ہیں جو نہایت صالح اور متقی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے اور اس کی ہدایات کی پیروی کرنے والے تھے۔ ان سے یہ فرمایا گیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان یا جنت یا رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مدعا مخاطبین کو یہ سمجھانا ہے کہ رمضان کی آمد کے بعد جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر صدقہ و خیرات کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچو، اگر روزے کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو، اگر تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے پہنچو، اگر برائیوں سے اجتناب کے ذریعے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ الغرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں، اور اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود کو جنت کے قابل بنا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سلسلہ جاری ہے۔